مریم نواز شریف جو ہیں وہ بڑے خونی قسم کے بیانات دے رہی ہیں فوج کے خلاف، اور یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ اس ملک کی وہ فوج جنہوں نے 86,000 جانوں کی قربانیاں دی، لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، اور سب سے پہلے عام آدمی کی امداد کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ فوج جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، اس لیے اس کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان استعمال کر کے وہ اپنے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ جلد یا بدیر ان کو ان مسائل سے گزرنا پڑے گا، اور آج یہ جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ بھی محترمہ ہے، اور کل جو یہاں سیاست سے فارغ ہوں گے اس کی ذمہ داری بھی ان پر آئے گی۔ دیکھیں، الزام تو کسی پہ بھی لگ سکتا ہے، شارٹ سا سوال کریں نا، 5 منٹ ہے۔ دیکھیں، جرنیلز کی ٹرانسفر جو ہوتی ہے، پروموشن اور پوسٹنگ جو ہوتی ہے، معمول کا کام ہے، لیکن پاکستان کے حساس اداروں کو ہم اٹھ کر اگر نشانہ بنائیں تو یہ غیر ذمہ داری کی انتہا ہے۔ یہ بھی ہم کسی اور کی خدمت کر رہے ہیں۔ جرنیل آتے ہیں، جرنیل کیا ایک 76 گروپ سے ہے، ایک 77 گروپ سے ہے، اور ایک چکوال سے تھے، اور یہ گجر خان سے ہیں، اور پروموشن جو ہے، پوسٹنگ جو ہے، وہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر اس کو بھی آپ سوالیہ نشان بنائیں گے تو مجھے بہت افسوس ہے۔ 5 منٹ پورے تو جی۔ ساری فوج نے زبردست تحمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آف کورس میری 15ویں وزارت ہے، اور یہ ان کی قومی ذمہ داری بھی ہے۔ یہ ہماری فوج ہے، اور یہ اس کی قومی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے ٹڈی دل ہو، زلزلہ ہو، آفات ہو، سیلاب ہو۔ ساری دنیا میں آج برطانیہ میں کیا ہوا ہے جی؟ وہاں پیٹرول کے ڈرائیور نہیں ملے تو کیا فوج کو کال نہیں کیا گیا؟ کیا واشنگٹن ڈی سی میں ٹرمپ کے وقت فوج نہیں کال ہوئی؟ اور انڈیا کے حالات دیکھیں، کیا حالات بنے وہاں، کیا اس کی صورتحال بنی۔ کیا ہم پاکستان جیسے حساس ذمہ دار اداروں کو اگر اس طرح میڈیا پر سوال و جواب کریں گے تو بہت غیر ذمہ داری ہوگی۔ دیکھیں، یہ کسیانی بلی کھمبا نیچے، میرا فرد جو ہیں وہ ہی ادارہ ہوتے ہیں، فرد کے نام سے ادارے ہوتے ہیں۔ یہ صلاحیتوں کے ایک دن میں کور کمانڈر نہیں بن جاتا۔ کور کمانڈر کے لیے ایک زندگی صرف کرنی پڑتی ہے، پہاڑوں پہ، دریاؤں پہ، ریگستانوں میں، ریگزاروں میں، اور اتنی ہارڈ جاب کرنی پڑتی ہیں کہ جس کا پہلے ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ سو کائنڈلی یس، بڑی کوشش کی گئی 2 زمان پارک کو ملوث کرنے کی، ناکام کوشش کی گئی، اور نتیجہ ٹیں ٹیں فش نکلا۔ اور باقی جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں، جن کے نام ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ ان کی انکوائری ہوں گی، اور اگر وہ گلٹی پائے گئے، اگر وہ انڈکلیئر ہوئے ان کے ایسٹس، تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ افغانستان کا استحکام جو ہے وہ پاکستان کا استحکام ہے۔ افغانستان کا عدم استحکام پاکستان کے لیے بڑے مسائل جنم دے سکتا ہے۔ شکر ہے کہ وہاں حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دیکھ رہی ہے، لیکن ہم ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کا کام جو ہے وہ آگے سے بڑھ چڑھ کر کریں گے۔ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے پڑوس میں واقع ہیں، اور اللہ کے نبی کا بھی یہ حکم ہے کہ پڑوس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پڑوسی کا آپ پہ حق ہے۔ ہم بغیر کسی دنیا کے پریشر سے مروب ہوئے بغیر ان کی امداد جاری رکھیں گے، اور جیسا عمران خان صاحب نے کہا کہ جب دنیا جائے گی فیصلے کی طرف تو ہم بھی اس فیصلے کی طرف جائیں گے۔ ویکسینیشن کو ایک سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے۔ مرے ہوئے لوگوں کی بھی ویکسینیشن کی بریکنگ نیوز دی جا رہی ہے۔ یہ کس کی خدمت ہو رہی ہے؟ این سی او سی نے اتنا زبردست کام کیا ہے، اتنا زبردست کام کیا ہے کہ دنیا میں اس کو اکنالجمنٹ ہوئی ہے، اور ہماری اگر ویکسینیشن کو آپ دنیا میں مشکوک کر رہے ہیں تو یہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اور عمران خان کی دور اندیشی سے
ہم نے کووڈ-19 پر بغیر پابندیوں کے اور بغیر کرفیو لگائے اسے بہتر بنایا ہے، لیکن جب اس ثمر عام آدمی کو پہنچنے لگا ہے تو اس کی ویکسینیشن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں وہ ثابت ہو گیا کہ نیوزی لینڈ کے مسئلے میں انڈیا ملوث تھا اور ہے، اور ہم نے جتنی اس کو سیکیورٹی دی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے تحقیق کے بعد یہ بیان دیا تھا کہ ایز اے انٹیریئر منسٹر جتنی سیکیورٹی نیوزی لینڈ کو پرووائڈ کی گئی ہے اتنی تو ان کی فوج نہیں ہے۔ ہم نے 8,000 بندے دیے ہیں، وہ 7,800 آدمی ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کا، اگر ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک بڑا المیہ تھا کہ ہر لوگ جو فائل نہیں موو ہوتی تھی، بزنس مین کو اعتراضات تھے، تو آئیں مل بیٹھیں بات کریں۔ ابھی کوئی، میرا مطلب ہے یہ قانونی کام کیا گیا ہے، یہ آرڈیننس آیا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور بہت سوچ سمجھ کے ان ساری چیزوں کو سہولت دینے کے لیے کہ جو لوگوں کے آبجیکشنز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے کیا گیا۔ دیکھیں میں ایسے زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں جو پارلیمانی انداز ہو۔ آپ اتنے سینئر صحافی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جی خواجہ صاحب، میرا خیال ہے جب الیکشن ہوں گے 2 سال بعد، دیکھیں اب 2 سال کے بھی دیکھیں 2 مہینے اور کم ہو گئے ہیں، آخری 6 مہینے تو آپ کو پتہ ہے، آخری 6 مہینے تو کمپین کے ہوتے ہیں، عبوری حکومتوں کے ہوتے ہیں۔ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اس صورتحال کو، میں نئی کیا کہتے ہیں الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں الیکشن کے قریب۔ میں الیکشن کے قریب نئی الائنمنٹ دیکھ رہا ہوں۔ عمران خان کا ساتھی ہوں، اس کے ساتھ آئے ہوں، اس کے ساتھ جاؤں گا۔ میں آج ملک صاحب آپ کو ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں، ہم سارے لوگ اپنا چورن آپ کے سامنے بھیج رہے ہیں۔ بد نصیبی ہے اس ملک کی، 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو گئے ہیں، میں 4 دفعہ، میری 15ویں وزارت ہے، 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، لیکن میں نے اتنا، اگر آپ لوگ ان کو کور نہ کریں تو آپ سے یہ 24 گھنٹے پورے نہیں ہوں گے۔ آپ کو، میرا مطلب ہے ان سے پیسے لینے چاہیے، ایڈورٹیزمنٹ کے ان سے پیسے وصول کریں چینل، کیونکہ یہ پلان ایسا کرتے ہیں کہ جا رہے ہیں کرپشن کے کیس میں اور گھر سے پیچھے لے کے جاتے ہیں پھولوں کا وہ تھیلا اور پھینکواتے ہیں، اینٹیں بھی بعض اوقات ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور پھر وکٹری کے نشان، ان سے ایڈورٹیزمنٹ کے پیسے لیں چینل۔ اور یہ کیا کر رہے ہیں اپوزیشن؟ لاسٹ کوسچن جی، مظہر آپ کا ہو گیا، مظہر کا لاؤ۔ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ مفاہمت ہو یا مزاحمت ہو یا فلاں ہو، ان کا ٹائم گزر گیا۔ They have left the train and express train never wait the passenger last۔ شہباز شریف جو، اب میں کیا کہوں مظہر آپ کو، شہباز شریف جو تھوڑا بہت شروع کرتا ہے اس کو مریم جھاڑو پھیر رہی ہے۔ یہ گھر کی بات گھر میں رہے تو اچھا ہے۔ آخری شعر پہ کرتا ہوں، یوں رو رو کے تو اشکوں کی آبرو نہ گوا، گھر کی بات گھر ہی میں رہے تو اچھا ہے۔